الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر کلام چل رہا تھا، اور مختلف احادیث اس ضمن میں ذکر کی جا رہی ہیں، کیونکہ بہت سے احکام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمائے اور بہت سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیے کہ آپ امت تک پہنچائیں۔ لہٰذا احادیث میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن کا ذکر براہ راست قرآن عظیم میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے دین کو مکمل طور پر سمجھنا چاہتا ہے تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ حدیث کے بغیر ہم مکمل دین کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی صرف قرآن پاک کافی ہے، احادیث کو چھوڑ دیا جائے، تو قطعی طور پر انسان کبھی بھی مکمل دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، اور نتیجتاً دین کی مکمل برکات کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہم مختلف احادیث کریمہ مختلف شعبوں سے متعلق آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ حرام عورتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں کچھ خواتین کو منع کیا تھا کہ ان سے نکاح دائمی طور پر حرام ہے اور بعض سے عارضی طور پر حرام ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، دادیاں، نانیاں، خالائیں، پھپھیاں، اسی طریقے سے ساس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی شخص کسی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی اگر بیٹا طلاق بھی دے دے تب بھی سسر بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے دو بہنیں ہوں ان کو ایک ساتھ انسان نکاح میں جمع کرے، یہ شریعت نے منع کیا ہے، لیکن ان میں جو حرمت ہے وہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک بہن کا انتقال ہو گیا تو پھر بہنوئی اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے، یا اللہ نہ کرے کہ کسی کو طلاق دے دی اس نے تو اس کی بہن سے نکاح ممکن ہے، گویا کہ یہ حرمت عارضی ہے۔ باقی حرمتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی وہ دائمی حرمتیں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے ساس اپنے داماد کی اور بہو اپنے سسر کے لیے یا سسر اپنی بہو کے لیے محرم ہوتے ہیں۔ لہذا اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو داماد اپنی ساس کے ساتھ حج وغیرہ یا عمرے پہ جا سکتا ہے، اسی طرح بہو اپنے سسر کے ساتھ جا سکتی ہے بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ آج کل پرفتن دور میں جتنی احتیاط کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خواہ بدگمانی کی جائے، لیکن یہ ضرور فقہاء نے لکھا کہ اگر ساس جوان ہے تو داماد کو احتیاط کرنی چاہیے، اسی طرح اگر سسر جوان ہے تو بہو کو چاہیے کہ اس سے ریزرو ہی رہے، کیونکہ بہرحال یہ مقدس رشتے ہوتے ہیں، لیکن شیطان درمیان میں آ سکتا ہے اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کچھ حدیثیں کھانے سے متعلق میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، اور اس سے آپ اور ہم یہ اندازہ بآسانی کر سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ایک بہت ہی پرفیکٹ، بہت ہی کامل اور مکمل مذہب ہے، جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اور مقصود میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اطاعت رسول ہے، چونکہ لہٰذا انہی حدیثوں کو لیا جائے گا جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم بیان فرمایا۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بیان فرماتے ہیں، بعض اوقات اس پر عمل پیرا ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب قرآن میں بھی حکم موجود ہوتا ہے، پھر حدیث میں بھی آ جاتا ہے، تو حقیقتاً قرآن سے ہی فرضیت ثابت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن حدیث اس فرضیت کی تقویت کے لیے مزید ذکر کی جاتی ہے۔ بعض اوقات حدیث سے واجب ثابت ہوتا ہے، یعنی کسی کام کا کرنا یا کسی کام سے بچنا یہ واجب قرار دیا جاتا ہے، جب یہ وہاں ہوتا ہے جب سرکار صراحتاً حکم دیں یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث میں بظاہر حکم ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہونا فرض یا واجب نہیں ہوتا، لہذا اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور اس میں بھی ہم نے آپ کو سمجھا ہی دیا تھا کہ یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ بظاہر کسی حدیث میں حکم نظر آتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، عام آدمی سمجھتا ہے اس کرنے کے اندر سختی ہے، لیکن فقہاء جانتے ہیں کہ یہاں سختی مقصود نہیں ہے، نرمی کے ساتھ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اور مشورتاً ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ شناخت عموماً ایسے ہی ہوتی ہے کہ سرکار کو حکم فرمائیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل اس کے خلاف نظر آ جاتا ہے،
تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اس حکم میں سختی مقصود ہوتی تو صحابہ کرام اس کا خلاف کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر حکماً ارشاد فرمایا ہے، لیکن حقیقتاً یہ بات مشورتاً ذکر کی گئی ہے، لہٰذا اس پہ عمل کریں ٹھیک اور برکت ہے، لیکن نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو جہاں اس طرح کوئی چیز آتی ہے میں نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی بہن سمجھ جائیں کہ کہاں پر ہمیں انکار سے مراد عمل نہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور کہاں پر ہمارا اختیار سلب ہو جاتا ہے اور ہمیں مجال انکار نہیں ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ تو کھانے سے متعلق چند چیزیں دیکھیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات تو سرکار صراحتاً حکم دیتے ہیں یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی فعل کی برائی ذکر کی جاتی ہے، اسی طرح کہ اس کے ساتھ شیطان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، یا غیر قوم سے مشابہت کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اظہار ناراضگی ہوتا ہے کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اس پر میدان محشر میں کوئی ذلت یا رسوائی کا معاملہ ذکر کر دیا جاتا ہے، جہنم کے عذاب کی وعید ذکر کی جاتی ہے، لعنت کا اگر ذکر ہو کہ یہ فعل کرو گے تو اس پہ اللہ کی لعنت، یہ اس طرح آ جائے، یا یوں ہی اگر قرب قیامت کے وقت کی کوئی بات سرکار بیان فرمائے کہ قیامت کے وقت قریب ایسا ہوگا، وہ بھی عموماً سرکار گناہ ہی بیان فرما رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ لیجئے ان میں سختی اور شدت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی سرکار فرما رہے ہیں کہ جس نے کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں شیطانی مداخلت ہو جاتی ہے۔ اب شیطانی مداخلت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کھانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی اس میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا کھائیں گے تو ہمارے باطن میں جا کر بگاڑ پیدا کرے گا، نورانیت یا روحانیت پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس اگر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، سنت کی نیت سے کھائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ کھانا جب جسم میں پہنچے گا توانائی پیدا ہوگی تو میں اس توانائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اچھے کاموں میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا عبادت میں شمار ہوگا، نیکی میں شمار ہوگا، ذائقہ اب بھی ملے گا، پیٹ اب بھی بھرے گا، لیکن یہ نورانیت اور روحانیت میں اضافہ کرے گا۔ اس لیے گویا کہ یہ حکم ہے کہ جب کھانا کھائیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ ایک اور روایت دیکھیں، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مکان میں آئے اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنی ذریت یعنی نسلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بسم اللہ نہ پڑھیں تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا سیدھا قدم اندر رکھنا چاہیے، سنت ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا، برکت پیدا ہوگی۔ لیکن ہم تو دروازہ بجاتے ہیں، اندر سے پوچھتے ہیں کون، یہ فلاں، دروازہ کھلا، ارے بھائی ہٹو بڑی گرمی ہے بھائی، سیدھے گھس جاتے ہیں، اور جیسے گھسیں گے بھائی کھانا بنا نہیں بنا، پانی لے کر آؤ، یہ وہ شور شرابہ مچا دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے پھر ہمارے گھر میں شیطان گھستا ہے، جب شیطان آتا ہے تو بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی قابل توجہ بات ہے، گھر میں 4 فرد ہیں، چاروں باہر ہیں، ایک بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا تو اس نے تو گویا کہ دروازہ بند کر دیا شیطان کے لیے، لیکن 3 ایسے داخل ہوئے کہ جنہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو ان کے ساتھ شیطان آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے تمام افراد کو پیار سے محبت سے یہ عمل سکھانا چاہیے کہ جب بھی گھر میں آئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو مزید ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں برکت کے لیے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، صلی اللہ بڑی تنگ دستی ہے، میں پریشان رہتا ہوں اور مالی لحاظ سے مستحکم نہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں، اور چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو سلام کریں، اگر ہوں تو ان کو سلام کریں، ورنہ گویا کہ مراد یہ ہے کہ گھر میں فرشتے
اور جنات تو ہوتے ہی ہیں، کم از کم آپ کے میرے ساتھ جن اور فرشتہ تو ہوتا ہی ہوتا. تو جن یعنی وہ شیطان ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو خیر، لیکن اچھے پاکیزہ جنات بھی بعض وقت گھروں میں ہوتے ہیں، ورنہ فرشتے تو ہیں. تو ان کو نیت کرنے کے، ان کو سلام کرنے کی نیت سے انسان بسم اللہ السلام علیکم کہے. اور پھر سرکار نے فرمایا ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد. تو اس شخص نے یہ عمل شروع کیا، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مالا مال کر دیا. نہ صرف اسے بلکہ اس نے دوسروں کی بھی مدد کی. تو اس لیے یہ عمل اگر میرے بھائی بہن سن رہے ہوں اور اختیار کرنا چاہیں، بس تھوڑی سی توجہ کرنی ہوگی. اور شیطان عین گھر میں داخل ہوتے وقت آپ کو بھلا دے گا. جب آپ اندر داخل ہو کے بیٹھ جائیں گے نا، پھر یاد آئے گا ہو یار وہ میں نے پڑھا نہیں. تو کوئی بات نہیں، آپ بعد میں بھی پڑھ لیں، لیکن یہ داخل ہوتے وقت ہی پڑھنا چاہیے. اس کی عادت بنائیں، اور سستی آئے چاہے کاہلی آئے، شیطان روکنے کی کوشش کرے نہ کریں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں برکت پیدا فرمائے گا. لیکن یہ بھی بارہا آپ کو سمجھایا کہ دوا اگر ڈاکٹر دے اور کہے کہ یہ بہترین دوا ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوگا. تو یہ نہیں کہ خالی اندر داخل ہوئے اور سورہ اخلاص پڑھ لی، بسم اللہ بھی پڑھ لی، سلام کر لیا، سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد فضول خرچیوں میں لگے ہوئے ہیں اور نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں گناہوں کے آلات بھی چل رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اب ایک طرف آپ برکت والا عمل کر رہے ہیں، پھر بے شمار بے برکتیوں والے عمل بھی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی فرض کر لیں ہمیں وہ نتیجہ مرتب ہوتا نظر نہ آئے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. اس رکاوٹ کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا اگر کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں تو بس شیطان کھانے سے بھی محروم رہے گا. لیکن اگر یہ دونوں کام نہ ہوں تو شیطان اندر داخل ہو جائے گا، اور آپ کے دسترخوان پر، آپ کی ڈائننگ ٹیبل پر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بڑے مزے سے کھاتا رہے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا. تو نبی کھاتے وقت میں برتن میں ہر وقت ہر طرف ہاتھ ڈال دیا کرتا تھا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے. یہ ہے ایک سنت طریقہ کہ اگر آپ کھا رہے ہیں ساتھ میں، یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کھا رہے ہوں. اور ویسے بھی مطلب یہ کہ نبی کریم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک دم درمیان میں ہاتھ نہ ڈالو بلکہ کنارے سے کھانا شروع کرو. تو اکیلے بھی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. ہم بعض اوقات پلیٹ یہ رکھی ہوئی ہے ادھر سے کھانا شروع کرتے ہیں یا درمیان سے، یہ نہیں بلکہ اپنے سامنے سے کھائیں. اور جب ہم کسی کے ساتھ کھا رہے ہوں، جسے بسا اوقات ایک تھال میں رکھ دیا جاتا ہے، 2-3 آدمی کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اپنے سامنے سے کھانا، یہی ادب احترام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہاتھ بڑھا بڑھا کے دوسرے کے آگے سے چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہوں. وہ بیچارہ اپنا منصوبے بندی کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں یوں کھاؤں گا، پھر یہ آلو کھاؤں گا، یہ بوٹی کھاؤں گا، اور آپ ہاتھ بڑھا کے اس کو اپنے سامنے لے آئیں. تو پھر وہ دل ہی دل میں آپ کے لیے پاکیزہ دعائیں کرے گا. اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اس انداز سے دعائیں حاصل کی جائیں. اس لیے اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. بعض الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی سنت طریقہ بھی ہے. ایک اور روایت دیکھیں، ابو داؤد، ترمذی، حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ عز و جل کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے. اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی بسم اللہ اس کے شروع میں، آخرہ اور اس کے آخر میں. یہ اس کا مفہوم ہے. تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، توجہ نہیں رہتی، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ شروع میں بسم اللہ تو نہیں پڑھی، تو پھر یہ کہہ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو انشاءاللہ اگر پہلے شیطان شامل ہو بھی جاتا ہے، جیسے ہی ہم یہ پڑھیں گے شیطان فوراً پیچھے ہٹ جائے گا اور کھانے میں برکت پیدا ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ کھانے کھائیں اور ایک ساتھ ہی کھانا کھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارا ایک آدمی جاتا ہے کچن سے سالن کھانا اتار کر وہ کھا لیتا ہے، وہ گندے برتن چھوڑ کے پھر دوسرا آ جائے گا وہ جا کے اتارے گا. اکیلے اکیلے کھانے کے ہم بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یا تو ٹائمنگز مختلف ہوتی ہیں،
ایک پہلے آ جاتا ہے، ایک بعد میں، جو پہلے اس کو زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے کہتا ہے مجھے تو دے دو، میں انتظار نہیں کر رہا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موڈ پر ہوتا ہے، گھر میں موجود ہیں لیکن ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائیں گے، ارے آپ لوگ کھا لو میں بعد میں کھاؤں گا، پھر ایک آ رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے۔ یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے پہلے بھوک لگ جائے روک کے رکھیں، سب کے ساتھ کھائیں۔ اگر کوئی آنے والا ہے اس کا انتظار کر لیں، تھوڑا سا موڈ بنائیں، ساتھ کھائیں، چاہے تھوڑا کھائیں لیکن ساتھ کھانے کی کوشش کریں، اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلا سکتے ہیں کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور دلانی بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے۔ عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ساتھ کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ کھانے میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شرح السنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں ہم نے اتنی برکت دیکھی کہ کسی کھانے میں نہیں دیکھی، لیکن آخر میں کچھ بے برکتی نظر آئی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ اب آپ پہلے تھوڑا سا توجہ فرمائیں، چلے میں حدیث کمپلیٹ کر لیتا ہوں، پھر یہ بڑی نفیس بات ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب نے کھانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شامل ہو گیا تو اس کے ساتھ شیطان نے کھا لیا، گویا کہ اس کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہوئی ہے۔ اب نفیس نقطہ یہ ہے، آپ غور کریں کہ صحابہ کرام روحانی طور پہ چونکہ پاکیزہ تھے، اس لیے وہ برکت اور بے برکتی کو فوراً جان لیا کرتے تھے۔ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔